السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرا پارا یعنی سیقول السفہاء اس کا خلاصہ آج سمجھیں گے، جانیں گے، اور انشاءاللہ مختصر سی اس ویڈیو کے اندر ہم اس پارے کا جو تھیم ہے مرکزی کہ امت کی تشکیل اور جدید سماجی نظم، اس حوالے سے اس پارے کے اندر ہمیں اس دور کے اندر کیا احکامات ملتے ہیں اور کیا گائیڈنس ملتی ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس کو تیار کیا ہے تفسیر قرطبی، تفسیر رازی اور تفسیر روح المعانی کے ذریعے سے، جو اے آئی استاذ کے ذریعے سے ہمیں نوٹ بک علم ملا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن کے دوسرے پارے میں بیان کردہ 3 سماجی اصولوں کا ایک خلاصہ پیش کر رہے ہیں جو آج بھی حیران کن حد تک ریلیونٹ ہے۔ دیکھیں، یہ اصول جو ہے نا، یہ صرف کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو ایک ایسے مستحکم معاشرے کا بلو پرنٹ ہے جو آج بھی ہمارے کام کی جگہ سے لے کر ہمارے گھروں تک ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ تو پہلی بات، مالی دیانتداری۔ ہم، یہ اصول سیدھا آج کی ہماری پروفیشنل لائف سے جڑتا ہے۔ یہ صرف رشوت یا دھوکے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آج کل کی جو کارپوریٹ کرپشن ہے، جو آن لائن سکیمز ہے، یہ ان سب کی جڑ کو پکڑتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، غلط طریقے سے کمایا گیا پیسہ معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اچھا، تو پہلی چیز تو ہو گئی مالی دیانتداری۔ اب دوسری بات آتی ہے قیادت کی، یعنی لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو؟ نہیں۔ قرآن طالوت کی مثال سے اس سوچ کو چیلنج کرتا ہے، جہاں ایک عام انسان کو اس کے علم اور صلاحیت کی وجہ سے لیڈر بنایا گیا۔ تو یہاں میریٹوکریسی کا اصول سامنے آتا ہے، یعنی حق اسی کا ہے جو قابل ہو۔ اور آخر میں تیسرا اصول، معاشرے کا کور یعنی خاندان۔ میاں بیوی کے رشتے کو لباس کی طرح کہا گیا ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی حفاظت بھی ہیں اور زینت بھی۔ اور یہاں تک کہ اگر تعلق ختم بھی ہو جائے تب بھی احسان یعنی بہترین سلوک کا حکم ہے، تاکہ معاشرے میں کڑواہٹ نہ پھیلے۔ تو مختصر یہ کہ ذاتی ایمانداری، قابلیت کی بنیاد پر لیڈرشپ اور ایک مضبوط خاندانی نظام، یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک مستحکم اور منصفانہ معاشرے کی بنیاد بنتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ تھا جی مختصر خلاصہ، اور اب ہم سلائیڈز کو بھی گو تھرو کر لیتے ہیں کہ امت کی تشکیل اور جدید سماجی نظم، یہ آج ہمارے اس دوسرے پارے کا تھیم ہوگا۔ قرآن حکیم کے ابدی اصول اور عصر حاضر میں ان کا اطلاق۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں تو معاشرتی استحکام کے کل 6 ستون ہوتے ہیں، یہاں پہ اس پارے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تحویل قبلہ، پھر قصاص کا حکم ہے۔ اگر یہ قصاص کا حکم معاشرے میں لاگو ہو جائے گا تو معاشرہ استحکام کی کس سطح تک پہنچ جائے گا، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور تحویل قبلہ یعنی سارے جو ہے نا وہ ایک ہی ڈائریکشن میں ہوں گے۔ قبلے جو ہے جب مختلف ہو جائیں گے تو پھر دل مختلف ہو جائیں گے۔ سیام، روزے کا جو حکم ہے جی۔ خاندانی نظام ہے پورا۔ معاشی اخلاقیات ہیں، اور قیادت اور میرٹ ہے۔ یہ 6 اصول ایک منتشر ہجوم کو ایک منظم امت میں تبدیل کرتے ہیں۔ پہلا ستون تحویل قبلہ اور مستقل شناخت ہے۔ تو اگر ہم اس میں ادھر دیکھتے ہیں تو اصل جو ہے کہ قبلہ کی تبدیلی محض سمت کا تعین نہیں بلکہ امت مسلمہ کی آزادانہ حیثیت کا اعلان تھا۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس تبدیلی کے ذریعے متبعین اور منکرین میں جو ہے نا وہ تمیز فرمائی کہ جو متبعین ہوں گے تو وہ اس کی طرف رخ کریں گے، اور جو منکرین ہوں گے تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اور دوسرا جی اطلاق اور اصطلاق، یعنی ماڈرن اپلیکیشن کے اوپر اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں آج کی اس قبل تحویل قبلہ کو، تو شناخت کا جو بحران آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی گلوبل ولیج میں تہذیبی یلغار کے سامنے اپنی دینی اور ثقافتی اقدار پر قائم رہنا ہی تحویل قبلہ کا جدید پیغام ہے۔ اب اگر ہم تصور امت وسط کو دیکھیں، امتم وسطا، تو ڈیجیٹل ایج میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مفہوم یہ علامہ آلوسی نے فرمایا تھا کہ وسط سے مراد خیار ہے، یعنی بہترین اور عادل امت ہے۔ جیسے ایک دائرے کا مرکز ہوتا ہے تو یہ امت کا کردار ہوگا۔ معنی وسطن خیارن او عدولا لما یستوی نسبت الجوانب الیہ۔ اب اگر ہم جدید تناظر کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو ڈیجیٹل انتہا پسندی جو ہے کہ سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور جذباتی پروپیگنڈے کے بجائے تحقیق اور عدل پر مبنی رائے قائم کرنا، لادینیت اور مذہبی شدت پسندی کے درمیان توازن جو ہے، یہ آج کی اس امت کا کردار ہوگا۔
دوسرا ستون قصاص اور اجتماعی تحفظ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب یہ یقین ہو جائے کہ اسے بھی یعنی مار دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا، یعنی وہ اس طرح کی درندگیاں نہیں کرے گا، تو پھر بہت ساری زندگیاں بچ جائیں گی۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قانون نظام اجتماعی کے لیے ناگزیر ہے۔ جدید اطلاق کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قانون کی عملداری ہے، رول آف لا ہے، کہ جدید ریاست میں امن تب ہی ممکن ہے جب مجرم کو سزا کا یقین ہو۔ یقینی سزا جو ہے وہی پرامن معاشرے کی ضمانت ہے۔ تیسرا ستون سیام ہے اور مقصد تقوی ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ روزہ حق کے لیے اور حق کے ساتھ رک جانے کا نام ہے، یہ انسان کو بہیمیہ یعنی حیوانی قوتوں کے تسلط سے آزاد کرتا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا انتخاب نزول قرآن یعنی ربوبیت کی وجہ سے ہوا، اسے روزے یعنی عبودیت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ عصر حاضر یعنی قوت ارادی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ دور کی جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے اور کنزیومر کلچر میں روزہ انسان کو اپنے اعصاب اور خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ یہ سیلف ماسٹری پر پروفیشنل کامیابی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ چوتھا ستون تھا خاندانی استحکام اور معاشرتی آداب۔ تو استعارہ جو ہے وہ لباس سے بتایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لباس سے مراد سکون، پردہ پوشی اور زینت ہے۔ تفسیر رازی میں تھا کہ طلاق کی صورت میں بھی احسان اور معروف کا حکم دیا گیا۔ اور اگر ہم معاشرتی اطلاق دیکھتے ہیں تو جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس، خاندان معاشرے کی نرسری ہے، اگر گھریلو اکائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو معاشرہ بکھر کر رہ جاتا ہے، اس لیے طلاق کے بڑے مسائل یہاں پہ ذکر ہوئے۔ رشتوں میں حتیٰ کہ علیحدگی میں بھی گریس برقرار رکھنا ضروری ہے اور اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ پانچواں ستون تھا معاشی دیانت اور حرمت فساد۔ قرآنی حکم تھا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ تو امام قرطبی اس میں فرماتے تھے کہ باطل میں جوا، دھوکہ، غصب، حد تلفی اور رشوت سب شامل تھے۔ اگر ہم جدید ابھی سائبر جو اخلاقیات ہیں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں اس کا اطلاق یہ ہے کہ آن لائن جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس طریقے سے ڈیٹا کی جو پرائیویسی ہے، اس طریقے سے انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، اس طریقے سے معاشی شفافیت ہی جو ہے وہ ترقی کی جو ریڑھ ہے اس کی جو ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور چھٹا ستون تھا قیادت اور میرٹ۔ واقعہ طالوت اور جالوت ہمارے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل نے مال کو معیار سمجھا، اللہ نے رد کر دیا۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ امام راضی قیادت کا معیار علم، ویژن اور جسمانی صلاحیت ہے، حسب و نسب یا دولت نہیں ہے۔ نالج اگر اکانومی کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو جدید کارپوریٹ اور ریاستی نظام میں عہدے، سفارش یا وراثت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اہلیت یعنی کمپٹنس کی بنیاد پر دیے جانے چاہیے، یہ قرآنی میرٹ کا تقاضا ہے۔ اور خلاصہ یہ ہوا کہ قرآنی نظام ایک ابدی لائے عمل ہے۔ پارہ دوم یہ کہتا ہے کہ عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مہذب معاشرے کا آرکیٹیکچرل بلیو پرنٹ ہے۔ یہ نظام شناخت سے شروع ہو کر قیادت یعنی لیڈرشپ تک ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے اور اس کی حکمتیں ہر دور میں نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔ آئیے اس نظم اجتماعی کو سمجھیں اور ہم اس کو نافذ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔